الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو كان بالصين او كما قال عليه السلام لے لو سی مدر دے کر گر علم ہنر ملے لے لو سی مدر دے کر گر علم ہنر ملے جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے رونق بزم و شمع محفل صدر محترم و مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج میری تقریر کا عنوان علم کی اہمیت ہے کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں دوستو روشنی کسے پسند نہیں شب تاریک میں مہتاب اندھیرے کمرے میں میں کسے اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے وہ کون سی چیز تھی جس نے اپنے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے یقیناً وہ علم ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جس طرح ایمان و کفر برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح بنا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے جس طرح نور و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے سامعین کرام علم سے کیا مراد ہے کیا دنیاوی علم مراد ہے یا اخروی علم واقعہ یہ ہے کہ علم چاہے جو بھی ہو انسان کو عزت دلاتا ہے مگر دنیاوی علم صرف دنیا ہی میں عزت دلاتا ہے اور علم دین دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بناتا ہے چنانچہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین کے ملک جتنی دور بھی جانا پڑے تب بھی وہاں جا کر علم حاصل کرو کیونکہ علم محنت و مشقت اور قوت ارادی کو چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس علم دین کی خاطر ہر طرح کی مصیبتیں سہی ہر طرح کی تکلیفوں کا برداشت کیا مگر علم کا دامن کبھی نہ چھوڑا اگر ہمارے اسلاف کی حوصلہ مساعد نہ ہوتی تو اہل اسلام کو شیخ الاسلام وقی بن مخلد نصیب نہ ہوتے اگر ان کے ارادوں میں استحکام نہ آتا تو اہل اسلام کو حجت الاسلام قاسم نانوتوی بھی نصیب نہ ہوتے اگر ان کی ہمت بلند نہ ہوتی تو اہل اسلام کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نصیب نہ ہوتے اگر ان کے ارادوں میں پہاڑوں جیسا جمود نہ ہوتا تو اہل اسلام کو حکیم الاسلام قاری طیب نصیب نہ ہوتے کیا چقندر کے پتے اور جنگل کی گھاس کھا کر اور شام کا پاس بارہ کی لال قلعوں سے مطالعہ کر کے امام اور حکیم بن جانا آسان ہے ہرگز نہیں الغرض میرے دوستو ہمارے اسلاف نے علم کی اہمیت کو علم کی عظمت کو علم کی رفعت کو علم کی
کو حسن علم سچی طرح سے مالا مالا عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.